ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام ناظرین، کراچی کی بات کے ساتھ میں ہوں رضوان جعفر۔ ناظرین جی، ایک ایسا شہر جہاں اس خطے میں سب سے پہلے ٹرین چلی، یہاں پر کئی سالوں تک ٹرام چلتی رہی، ٹرانسپورٹ کا یہاں کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا اور 1930 کی میئر کانفرنس میں بر صغیر کا سب سے صاف ستھرا شہر قرار پایا۔ آج انوائرمنٹل پولیوشن سے لے کر ٹرانسپورٹ تک بہت سارے مسائل سے دوچار یہ شہر ہے اور کراچی شہر کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ ہم بھی بہت فکر مند ہیں، اسی لیے آپ کی خدمت میں کراچی کی بات لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کراچی کے تمام مسائل حل ہوں اور کراچی میں دیر پا امن حاصل ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا اور آج کا پروگرام بھی آپ کو یقینی طور پر۔ کراچی کی بات کرنے آج ہم آئے ہیں این ای ڈی یونیورسٹی میں اور این ای ڈی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا، میں آپ کو بتاؤں اگر ماضی کی طرح، اور یہ شہر جب کیپٹل تھا اور اس وقت میں جب کراچی میں بے انتہا تعلیم کا راج بھی تھا، آج بھی ہے، خیر آج بھی بڑی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگ، لیکن بڑا بول بالا تھا اور کراچی مشہور ہی اپنی تعلیم کی وجہ سے تھا۔ تو جب کراچی یہاں سے نوجوان جو ہے وہ نکل کر سی ایس ایس کے ایگزام زیادہ دے رہے تھے، بیوروکریسی میں جا رہے تھے، ریاست کا حصہ بن رہے تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر رہے تھے، فوج کو جوائن کر رہے تھے، تو نہ صرف کراچی ترقی کر رہا تھا بلکہ پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ اور یہ ترقی پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے دیکھا کہ لگ گئی، کیونکہ کراچی کے نوجوانوں کا جو کنٹریبیوشن حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس سے کچھ آپ پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ نہیں یار، کراچی ایک تجارتی شہر ہے، بس بزنس ہی کر لیں گے، اچھی بات ہے، یہ بھی کریں، لیکن کچھ لوگوں کی جو ایک سوچ، ایک بڑی تعداد میں سوچ ہوتی تھی کہ ہم نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، جان دینا ہے، اور تو وہاں پر جو ہے وہ جانا کم ہو گئے نوجوان، اور پھر زیادتی بھی ہوئی، اور جو میرٹ پر نوجوانوں کو جانا چاہیے تھا ایسا بھی ہوا کہ انہیں نہیں لیا گیا۔ پھر کوٹا سسٹم آیا اور کوٹا سسٹم نے بھی میرٹ کا ایک بہت اور میرٹ کے بجائے جو ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ جناب دیہی اور شہری سندھ کے اندر تقسیم کر کے جو ہے وہاں پہ جابز دیے جانے لگ گئی، داخلوں کا سلسلہ بھی اسی طرح سے ہوا، تو میرٹ جو ہے وہ اس طرح پیچھے چلتا چلا گیا اور کراچی بھی پیچھے ہوتا چلا گیا۔ اب آگے کرانا ہے تو میرٹ کا راج لانا ہوگا تاکہ کراچی میں دیر پا امن آئے اور آپ لوگ ہی کراچی کی ترقی کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیں۔ اس سلسلے میں یہ سوچ لے کر آپ کے پاس آئے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا خیالات، جذبات ہوں گے۔ جی سلسلہ شروع کرتے ہیں، آپ کے خیالات جانتے ہیں۔ یہاں سے کون بات کرنا چاہے گا؟ ہمارا 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے، گورنمنٹل ایجوکیشنل سسٹم اتنا ویک ہے کہ صرف گورنمنٹ یونیورسٹیز میں چند ہزار سیٹس ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 10,000 15,000، اور میڈیکل یونیورسٹیز میں سیٹس ہیں تو صرف 800 یا 900۔ تو جو باقی 1000 یا 9000 بچے رہ جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کا کوئی سوچتا نہیں ہے، یا تو پھر انہیں انٹر میں ہی روک دیا جائے کہ آپ پری انجینئرنگ میں آؤ، پری میڈیکل میں نہیں جاؤ، اور پھر جو انجینئرنگ سائٹ کے ہیں اس میں بھی صرف این ای ڈی ہے، کے یو ہے، اور 2-3 چند ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹیز۔ بہت بڑا ایشو ہے جس سے میرٹ میرے خیال میں رک جاتا ہے یہاں پہ سلسلہ۔ بہت زبردست انہوں نے بات کی، کلیپنگ ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز جس بات سے کیا، آپ نے کہا 3 کروڑ کا شہر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مانے گا کون اب اس مردم شماری کے بعد؟ تو سب سے بڑا قتل تو یہی ہوا کراچی کے ساتھ ابھی کہ آپ کی اس سینسس کے بعد، اس مردم شماری کے بعد آپ کی تعداد جتنی ہے اسی کو صحیح کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ تو پہلے تو وہی کاؤنٹنگ صحیح ہونی چاہیے، تو اس کے بعد آپ کو اپرچونٹیز دی جائیں گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینسز ہوئے ہیں یہ صحیح ہونے چاہیے، بالکل صحیح بنیاد پہ گنا تو صحیح جائے کراچی میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ میں اگر ایکسپیٹریٹس اوورسیز پاکستانیز آئیں گے، honestly there's going to be such a huge change because the cream goes to Islamabad and Lahore and nobody is left in Karachi, so I feel like we really need to work on that and that would really بہت زبردست انہوں نے بات کی، ایکسیلنٹ۔ سب کے والدین کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں، یہ 18 سال کی عمر سے لے کے 24 سال میں ان کے اوپر پیسے خرچ نہیں کیے جاتے، یونیورسٹی کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ جی، اور مطلب پاکستان کی اکانومی یو ایس کی طرح تو ہے نہیں کہ ہر کسی کے پاس لاکھوں ڈالر اس طریقے سے پیسے آ جاتے ہیں۔ وہی والدین کے پیسے جو ہوتے ہیں جو ان کے پاس اکٹھا کر کے جمع کر یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، بجائے کہ اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ صرف یونیورسٹی ایک ذریعہ ہے
مطلب این یونیورسٹی کے اندر بے شمار سوسائٹیز ہیں, بے شمار مطلب اور اسٹوڈنٹ باڈیز ہے, گروپس ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ لوگ علم بانٹنے کے جو فردر ڈسٹریبیوشن ہم لوگ صرف سیٹ بیس پہ کریں, تاکہ والدین صرف پیسے یونیورسٹیز پہ نہ خرچ کریں بلکہ اپنے جو کیا کہتے ہیں اولاد ان پہ خرچ کریں پیسے, اور اس سے کم آمدنی بڑھنا شروع ہے. آپ دیکھیں گے تقریباً ایک اسٹوڈنٹ کو 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ تک خرچ کرنے پڑتے ہیں 4 سال کے عرصے کے اندر. وہی پیسے اگر ایک شخص کے اوپر خرچ کیے جائیں کہ اس کو علم دیا جائے کہ بھائی بزنس کیسے اسٹارٹ کرو, بھائی اپنا کام کیسے سیکھو, کچھ اسکل کیسے سیکھو, کم بندہ زیادہ سیکھ سکتا ہے بہ وہی ایک اسٹیمپ کے اندر کہ بھائی آپ نے یونیورسٹی سے پڑھنا ہے, پھر آپ کی شادی ہوئے گی, پھر آپ کی جاب ہوئے گی. تو ذرا اس طرف نہیں, اور دوسری بات آپ کی جو جس کا ایک معیار ہوتا ہے, جس نے میٹرک سے لے کے انٹر تک نہیں پڑھے گا, تو جس نے وہاں ایک اچھی پرسنٹیج لی ہے تو اسی کو ہائر ایجوکیشن پہ آگے جانا چاہیے. سر پوری دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں نا, خاص طور پہ یورپ میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, تو اس شہر کی سب سے بڑی جو خصوصیت یا اس کی جو سب سے جو مطلب فیمس چیز ہوگی نا, وہ وہاں کی یونیورسٹی ہوگی. ایکسلنٹ بات کیا. مطلب موسٹلی دنیا میں امریکہ 25 کروڑ آبادی ہے ان کی, اور امریکہ میں 5669 یونیورسٹیز ہیں. اچھا, انگلینڈ میں آکسفورڈ میں 5 سال رہا ہوں. آکسفورڈ کے اندر ایک یونیورسٹی ایسی ہے کہ اس کے اندر سے ہم 10 یونیورسٹی پاس کر دیں گے. اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. جو سب سے پہلی یونیورسٹی ان کی وہ 1215 کی ہے, نیو کالج اینڈ نیو اسکول. اب نیو کالج اور نیو اسکول وہ دونوں اتنے بڑے ہیں کہ وہ کراچی یونیورسٹی اور این ڈی کو ملا کے بھی آپ ان کا ایریا کور نہیں کر سکتے آپ. اور ان کی جو آخری یونیورسٹی ہے وہ 1500 سمتھنگ کی بنی ہوئی, جو کرائسٹ چرچ کالج اینڈ یونیورسٹی ہے. صرف آکسفورڈ کے اندر پوری دنیا سے 2 لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں. اب کراچی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وی ہیو 5 ڈسٹرکٹس. ہمارے پاس ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی اور ایک میڈیکل کالج ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے یہ بچے جو صبح 6 بجے گھروں سے نکلتے ہیں, آدھا گھنٹہ پیدل چل کے پوائنٹ میں آتے ہیں, اور راتوں کو 9 بجے گھر پہنچتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ کئی بچے ایسے ہیں جن کا گھر یونیورسٹی سے 35-40 مائل اوے. دے کیم فار اونلی فار ایجوکیشن. تو ایٹ لیسٹ ان کے گھر کے پاس کوالٹی ایجوکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اور اگر سرکار ان چیزوں پر پیسے خرچ نہیں کرے گی تو پھر کہاں خرچ کرے گی؟ کراچی میں جو ہے میرٹ کا قتل تو انٹر بورڈ سے بھی کافی حد تک ہو جاتا ہے. بچوں جو محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, مگر ان کو اتنے مارکس نہیں مل پاتے, ان کی کاپیز آگے پیچھے کر دی جاتی ہیں. تو سب سے پہلا ایسا ہوا ہے, اور بہت افسوسناک بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. بہت ایکسیلنٹ بات کیا آپ نے. تو سب سے پہلا قتل تو ہمارے تعلیمی نظام کی طرف سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جس طرح سوال کیا, کی بنیاد پہ اداروں میں داخلے نہیں دیے جاتے لوگوں کو, تو وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. ویسے ہی کہ ٹریفک پولیس کی بھی ہم مثال لے لیں کہ لوگ آپ ڈرتے نہیں ہیں پولیس سے. انصاف کے نظام سے ڈرنا چاہیے. نظام سے بالکل, کسی انڈیویجول سے نہیں, لیکن نظام اتنا طاقتور. ہمارے لوگ ہی دبئی جا کے, یورپ جا کے, امریکہ جا کے سدھرتے ہیں نا, کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ انصاف کا نظام مضبوط ہے. انہیں پتہ ہے کہ کوئی رشوت, کوئی کسی سیاسی وابستگی, کوئی بھی چیز جو ہے نا ان کو بچا نہیں سکتی اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بلیم گیم ہے, ہم کتنے عرصے سے پلے کرتے آ رہے ہیں. کیونکہ میرٹ ختم کرنے والا کون ہے آخر؟ ہم. اگر کسی کے ماموں پولیس میں تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا لنک لگ جائے, ہماری جاب مل جائے گی. اور کسی کے والد ہیں نا بلدیہ کے نظام میں, تو ہم آگے پیچھے اپنے رشتہ دار ڈھونڈتے ہیں. میرٹ ختم کرنے والے ہم ہیں. اگر کوئی ڈفرینٹ محکمے میں ہم ہمیشہ بلیم کرتے رہتے ہیں. اگر کسی کے 25,000 دے کے اپنے مارکس انکریز کرتے ہیں تو میرٹ ختم کون کرتا ہے آخر؟ ہم. اگر ہم پروٹیسٹ کریں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں تو کلیکٹیولی سب ساتھ دیتے ہیں, لیکن جب سیٹس کی کلاس آتی ہے تو ڈفرینٹ بورڈس کے حساب سے ہم لوگ کلاسیفائی ہوتے ہیں. لائک میں سندھ بورڈ سے نہیں ہوں, میں آغا خان بورڈ سے ہوں. ہماری سیٹس کم ہوتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈفرینٹ بورڈس کے جب بچے ٹیسٹ ایک ہی کرائٹیریا پہ دے رہے ہیں تو سیٹس بھی ان کی سیم ہونی چاہیے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جی, آپ سب نے کراچی کے لیے آواز اٹھائی. میں میرٹ کا بول بالا ہو, میرٹ پر ایڈمیشنز ہوں یونیورسٹیز کی, یا تعلیمی لحاظ سے بات ہوئی, میرٹس پر جاب ملیں, میرٹس پر اداروں کے اندر بھرتیاں ہوں. اور جب ہر طرف میرٹ کا بول بالا ہوگا تو پھر کراچی خود بخود آگے بڑھے گا. وہ نوجوان جو میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کی جانب بڑھ سکتے ہیں.
تو ان کو بھی ہمیں جو ہے سنبھالنا ہوگا, ان کو بھی روکنا ہوگا, اور جب میرٹ ہوگا خود بخود تو پھر وہ فرسٹریشن بھی ختم ہو جائے گی. اور اسی سوچ کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہوگا, بہتر ہوگا اس شہر کے لیے. اور کراچی پارلیمنٹ کے زیر اہتمام یہ کانفرنس ہو رہی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ شہروں کی بنیاد پر نوجوانوں کی ٹیمیں بنائی جائیں جو اپنے شہروں کی بہتری کے لیے کام کریں. کراچی میں پروگرام ہو رہا ہے, کراچی کے نوجوان یہاں جمع ہیں اور اس سوچ کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کہ کراچی کو ایک جدید شہر بنائیں گے. یہاں کا انفراسٹرکچر جدید ہوگا, ہیومن اور سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی, اور ہر سیکٹر کے اندر کام ہوگا. اور جو نوجوان یہاں موجود ہیں بہت پرعزم ہیں کہ کراچی کو ایک جدید شہر شہروں کی کرکٹ ٹیمیں ہو سکتی ہیں, نوجوانوں کی وہ ٹیمیں کیوں نہیں ہو سکتی جو اپنے شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے نوجوان کہ جو ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ بہت بڑی سوچ رکھتے ہیں, تو میرپور خاص سے بیٹھا نوجوان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ فوراً بدل جائے, سب کچھ بہتر ہو جائے, اور سب کو پانی ملے, سب کو سڑکیں ملے, سب کو سیوریج لائنیں ملے, سب کو تعلیم جو ہے وہ بنیادی تعلیم سب کو ملے, ایک تعلیمی نظام ہو, صحت کا نظام بہتر ہو جائے, ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر, کرپشن نہ کرے ملک کے اندر, میرٹ ہو, انصاف کا چرچا ہو, اور سستا انصاف سب کو ملے. یعنی چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد بھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بدلے. ابھی تک جو ہے وہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہے کہ وہ چاہتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بالکل ہی سب کچھ ہوگا, لیکن پہلے اپنے شہر کو بدل دو, جس جگہ رہتے ہو اس کو بدل دو. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ کراچی کو بہتر کرنے کی بات کر لیں, اس کے ساتھ ملکی بات بھی کریں. اگر دادو میں رہتے ہیں, لاڑکانہ میں رہتے ہیں, 40 شہروں کا جو نیٹ ورک ہے پارلیمنٹ کا, اور ہم نے اور ایک اور چیز بھی ہمارے ذہن میں تھی کہ ان کو امپاورمنٹ ملے کہ وہ اپنے علاقے سے آغاز کریں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. عبدالستار ایدھی کا نام ایک آدمی تھا, سیدھا سا آدمی نہیں, لیکن اتنی بڑی انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کے نام پہ, اور کس طرح پورے ملک میں چلتا ہے, 19-20 ہوگی, چھوٹی بڑی خرابیاں ہوں گی, لیکن ایک آدمی نے چیزیں تبدیل کی. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ایک آدمی ہے, اس نے ایسا ہی کو ایسا بنا دیا ہے کہ شاید اس ملک میں بہت کم ادارے ایسے ہوں گے کہ تبدیلی آ گئی ہے, لوگوں کو ریلیز مل رہا ہے. پھر ابھی ایک دوسرا نام ہے وہ ڈاکٹر ندیم کمار ہے, جنہوں نے NICVT کا جو اپنے ڈائریکٹر لگایا. اس آدمی نے چند سالوں میں جو وہ تبدیلیاں لے کر آیا, وہ ایک آدمی, باقی تو سارے وہ وہی تھے نا, وہ ایک آدمی چینج ہوا. اس نے دل کے علاج کے جتنے مراکز کھول دیے پورے صوبے میں یا کراچی شہر میں, اس کو معیار تک بلند کر دیا ہے, لوگوں کو مفت ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دی ہے. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں کہ اگر ایک آدمی چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دے اور وہ کسی کی غلط بات نہ سنے. ادیب رضوی کو ہم فون کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم سفارش کرنے سے کسی کی. کمار میری والدہ کے کیونکہ ڈاکٹر ہے, میری الگ سے اس کے ساتھ ضرور ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کوئی کام اس کو ایسا کروں جو شاید الٹا سیدھا ہوگا نہیں کرے گا, مجھے پتہ نہیں کرے گا. میں خود ریلیکٹڈ ہوتا ہوں تو اس کو میں فون نہ کروں. اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری لے لے کہ جی میں نے چیزیں ٹھیک کر دی تو ٹھیک ہو بھی جاتی ہے. لہٰذا جہاں ہم توقع کرتے ہیں پولیٹیشین سے یا اور جو سے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے, اس ملک کے معاملات, اس ملک کے اداروں کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. دیکھیے میں ہمیشہ اس بات سے اختلاف کرتا ہوں, جدید پاکستان, نیا پاکستان کتنی مرتبہ یہ ہم بناتے رہیں گے. ہر 10-15 سال بعد کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نیا پاکستان بناؤں گا, میں جدید پاکستان بناؤں گا. ہمیں صرف پانی کی ضرورت ہے. آپ پاکستان بنا لیں, وہ جدید ہو جیسا بھی ہو, لیکن پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں بہت سے لوگوں نے بات کی اور کریں گے, جب تک میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گا لوگ مجھے فالو نہیں کریں گے. آپ ایک بچہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے, اس کے پیرنٹس جس طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں وہ ان کو فالو کرتا ہے.
दुनिया ने तरक्की इसी वजह से की कि उनके लीडर्स पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। मगरिब के ममालिक में शराब कोई ऐप नहीं समझा जाता, लेकिन अगर उनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शराब के नशे में ड्राइविंग करते हुए पाया जाए तो टिकट नहीं दिया जाता, और अगर टिकट दिया जाता है तो उससे टिकट वापस ले लिया जाता। उनका वजीर आज़म ट्रेन और बसेस में ट्रेवल करते हैं। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे ओलोफ पाल्मे, वो एक मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, उनको रिसीव करने गए तो उन्हें रिसेप्शन पे पहुंचने में देर हो गई। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों देर से आ गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे कार की पार्किंग नहीं मिल रही। ऐसे लीडर्स जब होते हैं तो फिर उनकी कौम उसी अंदाज में उसको फॉलो करती है। I think this Shahr-e-Qaid has to rise and speak for itself. If any foundation through a movement called Pakistan Tehreek has to be led, then it has to, through galvanizing the engine of Pakistan, the engine of growth of Pakistan, the most neglected and ignored city of Pakistan, the most forgotten city of Pakistan, it has to start from there, and the city has to speak out and give a message which is loud and clear that किसी के हुक्म पे न नाचेगी न नाची है, किसी के हुक्म पे न नाचेगी न नाची है, इसको कहते हैं कराची फिर कराची है। यूथ बल्ज है पाकिस्तान में, 65% यूथ है पाकिस्तान की, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। 70 सालों तक तो ये यूथ बल्ज ख़त्म नहीं हो रहा। जो कुछ करना है पाकिस्तान में इसी यूथ ने करना है, तो इस पर तो नहीं कि आया कि इनका कोई रोल है नहीं है या क्या, इन्होंने ही करना है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें प्रैक्टिकल फील्ड में आना पड़ेगा, अपनी ड्राइविंग सीट को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। हम मशवरे देकर साइड में बैठकर हम ये काम नहीं करते, तो यूथ को रियल पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि यूथ को सिर्फ कॉन्फ्रेंस बात करके तजवीज़ देकर अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। आप जिसको भी अच्छा समझते हैं, नहीं समझते खुद अपनी पार्टी बनाइए, अपना एजेंडा पेश कीजिए। ये जो आप बातें कर रहे हैं इसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, लोगों के पास है मेहनत करनी है, और उसके बाद आप उस पोजीशन पे आए जहाँ पर आप लोगों के मसाइल हल कर सकें। ये मेरा कहना है। मेरी तजवीज़ ये होगी कि पाकिस्तान तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न के मुताबिक होना चाहिए, तो कायद का पाकिस्तान, लेकिन जिद्दत की जानिब राग़िब, ये ज़रूरी है। और जितने लोग मैं यहाँ मिली हूँ यंग लोगों से, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में कंट्रीब्यूट करना है, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में उनका रोल होना चाहिए, और यही ख्वाब था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। हम ऐसे पाकिस्तान की तलाश में आज भी हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न के ऐन मुताबिक हो, लेकिन मायूसी मेरी किताब में है नहीं। इसीलिए मैं पुरुमीद हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को, इस मुल्क में बढ़ता हुआ एक्सट्रीमिज़म, जिसके नतीजे में हम टेररिज्म देखते हैं, जिसके नतीजे में हम प्रोग्रेसिव सोच की जो स्पेस है उसको श्रिंक होता देखते हैं, मैं समझती हूँ कि ये सब चीज़ें हम फेस कर तो रहे हैं, लेकिन इन्हें ख़त्म भी हम ही करेंगे, और हम ही करेंगे अपने घर को साफ़। तो ये घर के लिए जो आज यंग पॉपुलेशन यहाँ इकट्ठी हुई है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, होप है, और मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह करे कि हमारा हर नौजवान इस अज़म से आगे बढ़े कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना है। इस तरह से कहीं भी इस्तेमाल हो तो वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या केसेस होते हैं, कैसे ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं कि गन्स का इस्तेमाल ना हो? ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको मतलब पूरी सोसाइटी में जब तक एक बाज़ाब्ता कैंपेन नहीं चलाई जाएगी, बाज़ाब्ता इसके ख़िलाफ़ अवेयरनेस नहीं पैदा की जाएगी, बाज़ाब्ता जब तक इसमें जो सेंसिबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, सेंसिबल लोग सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, वो मतलब है कि लोगों को ये बात, एक्शन तो गवर्नमेंट नहीं लेना है ना, एक्शन इसका गवर्नमेंट ले लेना है। पहली बात तो ये है कि जो गन्स जहाँ पे बनती हैं और जहाँ से चल के ये फैलती हैं, इसलिए कि गन्स बनाने का जो हर शहर में हर जगह, तो कराची में तो नहीं है, कराची में नहीं बनती, और कराची में कहीं ना कहीं से आती है, तो कहीं ना कहीं से आती है तो जेब में रख के तो नहीं आ जाती है मतलब, और एक दो नहीं आती हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में
دنیا میں آپ نے اتنا ٹریول کیا ہوگا, ہمیں کہیں پر بھی یہ گنز نظر نہیں آتی. کسی ہوٹل میں جائیں, کسی یونیورسٹی میں جائیں, کسی ایکٹیویٹی میں, ہماری تو یونیورسٹی میں بھی اب جاتے ہیں تو سب سے پہلے گن دیکھتے ہیں. دنیا میں بھی آپ کہیں جائیں تو یہ بات نہیں کہ گنز آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. سیکورٹی کی وجہ سے مطلب ہے کہ ایک ایسا ہوتا ہے, نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جو لوگ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں دے آر آل لوڈیڈ. جو بھی مطلب ایک آدمی اگر جا رہا ہے 10 آدمی اگر اس کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب لوڈیڈ ہوتے ہیں. وہ گنز تو لے کے چل رہے ہیں, وہ ان کی مجبوری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تضاد نہیں ہے, یہ مجبوری ہے ان کی ہے. ایک دفعہ یہ تشدد کا جو راستہ ہے پوری دنیا سے اگر ختم ہو جائے تو یہ گنز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. گنز اٹھا کے اور آپ پھینک دیجیے. آپ کو کیا ضرورت ہے ایٹم بم بنانے کی, آپ کو کیا ضرورت ہے توپ اور ٹفنگ بنانے کی. آپ مطلب ہے کہ عوام کو اپنے عوام کو صحت دیجیے, ان کو تعلیم دیجیے, ان کو اچھی لیونگ دیجیے. جو ہمارے یہاں مر رہی ہے لوگ جو مطلب 30-40% لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں کہ $1 روزانہ نہیں کماتے ہیں, وہ ان کی مطلب ہے کہ زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے کہ جو پیسے آپ گنز کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, جو خرچے اپنے دفاع پہ آپ خرچ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے لیے خرچ کریں. لگ رہا ہے کہ گن کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کراچی کی اگر بات کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس وقت کراچی کا جو حشر ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسکول کے بچے تک ایک دوسرے پہ گولی چلا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں بندوق کا خاتمہ, گولی کا خاتمہ تو بالکل ایک ایمرجنسی ہے, ایک ہنگامی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہنگامی طور پر اقدامات کرنے چاہیے. ہماری سپریم کورٹ کو اس بارے میں کوئی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے, اور لائسنس یا بغیر لائسنس ہر قسم کے اسلحہ پر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے تاکہ بالکل معصوم لوگ جس طرح سے مر جا رہے ہیں اس کا ختم ہو. جس طرح سے گنز بڑھتی جا رہی ہیں, لوگ اس پہنچتے جا رہے ہیں. دوسرا, کیونکہ حکومت فیل ہو گئی سیکیورٹی دینے پہ, تو یہ جو پرائیویٹ ہم دیکھتے ہیں ان کے نام پہ جو اسلحہ دیا جا رہا ہے, تو یہ تو اسلحے کی بھرمار ہو گئی ہر جگہ. اب دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو عوام کا تحفظ دینے میں فیل نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اسی وقت ممکن ہوا ہے, یہ بھی گن لابی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. تو جب تک جو کنسرن سٹیزن ہیں, جو سمجھنے والے سٹیزن ہیں, جو سمجھدار شہری ہیں, وہ اس بات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اور اس بات کو یقینی نہیں بنائیں گے کہ آنے والے حکمران جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس بات کا ہم سے وعدہ کریں کہ نہ صرف یہ کہ وہ عوام کو تحفظ دیں گے, بلکہ یہ گارڈ سے لے کر کے نان گارڈ تک جن لوگوں کو بھی اسلحہ دیا جاتا ہے اس پر مکمل طور پر قابو پائیں گے. یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کام چل سکتا نہیں ہے. سے نو ٹو گنز, سر کتنا ضروری ہے کہ یہ جو بڑھتا جا رہا ہے رجحان گنز کا, یعنی اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک فیشن کے طور پہ بھی استعمال ہونے لگ گیا ہے, تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ ویپنز کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, کسی کو مارنا. ہمارے گروپ نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان میں کسی شہری کے پاس ویپنز نہیں ہونے چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا گروپ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں کسی کے پاس ویپنز نہیں ہونے چاہیے. پاکستان میں جو پرائیویٹ ملیشیا یا آرمڈ ہیں جن کی تعداد 4 سے لے کے 4000 تک ہو سکتی ہے, یہ کبھی ہر گلی میں آج کل یہ پائے جاتے ہیں, ہر بڑے آدمی کی گاڑی کے پیچھے یہ پائے جاتے ہیں. محسوس ہو رہا ہے اس سے, اور یہ کوئی یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ کوئی وی آئی پی کلچر کا حصہ ہے. یہ ہے وی آئی پی کلچر کا. اب ان کے بچوں نے جیسے کہ سی وی یو کے اوپر کسی نے مار دیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمیشہ کسی بڑے آدمی کا بچہ ہوتا ہے. یہ کام ختم ہونا چاہیے, اور ویپنز کا ایک مہذب سوسائٹی میں کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو اپنے بچوں کو کتابیں دیں, اور جو لوگوں کا بہانہ ہے یہ کہ ویپن میں نے لی سیفٹی کے لیے, بھائی سیفٹی کا جو دینا ہے وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے, لوگوں کا تو کام نہیں ہے. کہ ہمارے ساتھ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ موجود ہیں, فیمس کالمنسٹ, اور شیما کرمانی جی موجود ہیں. السلام علیکم جی. آپ سے بات کرتے ہیں, اس سے نو ٹو گنز بہت ضروری ہے کیونکہ ایک بک کلچر ہونا چاہیے. یہ گن کلچر ہر طرف نظر آ رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتی ہیں اور کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیں شروع سے ہی ہم لوگ کا ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہا پاکستان, تو اس کی وجہ سے پورا جو کلچر ہے نا وہ ہر چیز میں آپ معاشرے میں دیکھیے اتنا گلوریفائی. تو شروع سے ہی جب یہ رجحان رہا ہے تو بچے بھی یہی سیکھتے رہے ہیں. اور اب تو خیر پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مدنوق ہے تو اس کو استعمال بھی کرو, جو یعنی اچھی چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. خیر مجھے تو اچھی چیز سوائے شاید ڈیفینس کے لیے آپ کہیں, حالانکہ ڈیفینس میں بھی کم سے کم ہو سکتا ہے, لیکن چلو جو اندر سیکیورٹی آپ کو دینی ہے لوگوں کو, تو اس کے لیے تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ
اتنا ویپنز کو یعنی زیادہ ہوں تو اس سے سیکیورٹی نہیں آتی، کیونکہ اس سے کہنے کو تو ہے کہ ڈیفینس کے لیے دے رہے ہیں لیکن لوگ اس سے زیادہ لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس کا بہت ضروری ہے۔ شیما جی آپ فرمائیں، کیونکہ یہ آرٹ، کلچر، میوزک جب یہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ خود بخود خاتمہ ہو جائے گا گنز کا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی چیز کا خود بخود خاتمہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایک ایسی چیز جو کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، مطلب وار انڈسٹری، وار مشینری اور آرمز انڈسٹری جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا کیپٹلسٹ انڈسٹری ہے جس کو جو خود بخود کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ملکوں کو باقاعدہ اسٹیپس کہ اب ملکوں کی باؤنڈریز اس طرح سے ہو جائیں کہ لوگ ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن اس طرح سے نہیں رہے کہ جنگیں لڑ، جب وہ چیز ختم ہوگی تب وہ وار ڈسپیوٹ ختم کرنے ہوں گے، جیسے انڈیا ڈسپیوٹ جو موجود ہے۔ بالکل، اور یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ انسانی ارتقاء کے لیے، انسانی ڈیولپمنٹ کے لیے اور سویلائزیشنز کو آگے بڑھنے کے لیے امن ضروری ہوتا ہے۔ کانفلکٹس لیکن جو ایونٹس ہوتے ہیں، آپ کی جو خود اپنی تقاریب ہوتی ہیں، وہ کم سے کم یہ ڈائلاگ کی فضا تو لے کر آتی ہیں، لوگوں کو ساتھ بیٹھاتی تو ہیں، ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ، ڈفرینٹ زبان بولنے والے لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ رائٹ، تو یہی مقصد ہے ہمارے اس طرح کے پروگرامز۔ ناظرین، کمزور طبقوں کی بات کریں، سب کو بنیادی سہولتیں دینے کی بات کریں، کراچی کی بات کریں، فرسٹ سٹیزن رائٹس دینے کی بات ہو، اگر ہم فرسٹ سٹیزن رائٹ دیں گے، سب کو بنیادی سہولت دیں گے، تعلیم کی، صحت کی، سستے انصاف کی، ٹرانسپورٹ کی، تو خود ہی دیر پا امن، کراچی میں دیر پا امن کراچی کے ہر شہری کا حق بھی ہے اور آج مطالبہ بھی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کا بہتر سے بہتر چہرہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آ رہی ہے، آپ کے فیڈ بیک سے اندازہ ہو رہا ہے، جس پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کراچی کی بات